رجو صاحب آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ جب سے میں آیا ہوں تو آپ کو میں مسلسل زحمت بھی لگا ہوں اور آپ نے آج میں ٹائم دیا راج صاحب آپ کا شکریہ۔ یہ پروگرام میں پہلے سے آلریڈی ارینج پروگرام کا کوئی آپ کے لیے آپ نے نہیں ارینج کیا، یہ آلریڈی پہلے سے ایک ہفتہ پہلے سے ہمارا پروگرام تھا، تو اچھا ہوا کہ آج ایک دن جو کے ساتھ بھی آپ کا ایونٹ کام چلے گا۔ جتنے بھی ہمارے صاحب جی ایم آئے ہیں، ہمارے چیف انجینئر صاحب آئے ہیں، ایس صاحب ایکشن صاحب ڈی سی سوابی سوابی جتنے آفیسر آئے ہیں اور سب کو آتھار بدائیوں سے آپ کو موسٹ ویلکم ہر طرح کی خوشحال آباد سے۔ میں اردو سے بولنے کے لیے مجھے زیادہ لمبا نہیں پانچ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے عزت اللہ دیتا ہے۔ میں کبھی کبھی جو سوچتا ہوں کہ جب اوپر بیٹھتا ہوں پھر اپنی جو لیڈرشپ کو دیکھتا ہوں نیچے تو ایک احساس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ برکت دے کہ میں جو جس عہدے پہ ہوں اس سے انصاف بھی کروں اور اپنی لوگوں کی جو توقعات ہیں اس میں پورا پہنچوں۔ اور مجھے کبھی بھی یہ نہیں بھولتا کہ میری جو جہد لیے ایک مڈل کلاس اور ایک گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا اس مقام پہ آیا تو یہ ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی چاہتا ہے سمجھتا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، بس ایک ہی کنجی ہے محنت، اسٹرگل۔ آپ محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے تو آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ میں ایز اے مڈل کلاس جس مقام تک پہنچ سکتا ہوں تو آپ میں سے ہر ایک آدمی پہنچ سکتا ہے اگر آپ کی کمٹمنٹ ہے۔ میں کیا کہوں گا، کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ راج صاحب آپ کو تھوڑا سا میں نے بتایا بھی کہ ہمارا ضلع میں کوئی پولیٹیکل جو ہمارے کچھ وقت پہ ہم ہزارہ کے ساتھ سوابی ہزارہ کم سوابی وہ ہزارہ سے تھے تو ہزارہ سے میں چھپا جاتی تھی، پھر کبھی مردان سے آ جاتی تھی اور پھر کبھی مطلب یہاں مقامی لیڈرشپ کو وہ موقع نہیں ملا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سوابی کو ایک موقع ملا ہے، سوابی کو آپ کو ایک موقع ملا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کو میں ایک اپرچونٹی میں بدل دوں۔ اپرچونٹی جو ہمارے یہ علاقہ جو ہے بیسیکلی یہ سارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی زمینیں ہیں، ہم سب ایک برابر ہیں، ہمیں کوئی خان اور نواب نہیں ہے، ہم سب ایک برابر ہیں، چھوٹی چھوٹی زمینیں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے وہ کام کریں کیونکہ ہماری اکانومی سروس پہ یا جو ہماری ایگریکلچر ہے اس میں ہمارا پیسے زیادہ ہے۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ میں ایسے پروجیکٹ بنا کے آؤں تاکہ لوکل ہماری اکانومی جو ہے وہ مضبوط ہو اور اس کے لیے جو دنیا کی بڑے بڑے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قانون کے ساتھ اسٹیٹ پر مزید ملنے کی کوشش نہیں ہے کہ وہاں مزید کوئی انڈسٹری کر سکے۔ تو میں اس لیے سے میں نے جب گزشتہ کتنے ٹائم ہوا، 2 مہینے ہو گئے، 1.5 مہینے ہو گئے، جو بھی ٹائم ہوا، اس میں نے 3 بنیادی ایشوز پہ فوکس کرتا ہے۔ 3 بنیادی ایشوز۔ نمبر 1 بجلی، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو سب سے پوچھ لے میں نے کتنی حاضری لگائی، ان کے لیے ان کی کل ٹیم کی حاضری لگائی۔ میں نے کہا میں کاسمیٹک کام نہیں کروں گا، میں ان سے پہلے ہم نے ادھر اسپیکر ہاؤس پشاور میں میٹنگ کروائی صاحب کی طرف سے، ہم نے اس کو پرابلم کیا پوری صوبے کو سائڈ میں بتاؤ، تو اس نے پھر ہم نے اس کو کہا ہے کہ پوری بجلی کی بنائیں، جب بجٹ جو بھی بنے گا تو پھر ہم کریں گے، خوش قسمتی سے اللہ
کلیئر کہ منسٹر بھی ہمارا بھائی بن گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے اس ریکوائرمنٹ کو بتا, کیونکہ ان کی جو نظر ہے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہ اس وقت ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے یعنی سوابی میں اس وقت آپ کو جو گرمی میں بجلی کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو 400 سے 450 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے, جبکہ آپ کو یہاں بجلی ملتی ہے 180 میگا واٹ. آپ کو 60 میگا واٹ ملتی ہے مردان سے اور 120 میگا واٹ ملتی ہے زبیرہ سے. یہ جو نیا ہے تو 450 میگا واٹ بجلی کے مقابلے میں 180 میگا واٹ آپ جو بھی کریں لوڈ شیڈنگ ہوگا. مطلب آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے لوڈ شیڈنگ ہر صورت میں ہوگا. ہاں یہ کچھ کرتے ہیں کوشش کہ جہاں زیادہ بل لوگ پے کرتے ہیں اس کو تھوڑا کم لوڈ شیڈنگ کرواتے ہیں, لیکن اگر یہ صورت رہی اور آئندہ ثابت رہی تو شاید جیسی کیونکہ ہر سال ضرورت پڑتی ہے تو مزید مسئلہ ہے. تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولوی صاحب کا اور چیف منسٹر صاحب کا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سوابی میں ہم نیا ایکٹ 220 کے بھی رجسٹریشن لے رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس کی ویلیو کیا ہے, تقریباً 3-4 ارب سے زیادہ قیمت ہے اس کی, جو کیونکہ یہ صرف مردان میں اور ایک بحران میں لگائے گا. بحران میں آپ سب جانتے ہیں ایک بڑا رجسٹریشن 6 روپے کا ایک پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم نے سروے ساتھ پروسیس شروع کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ بنا ہم وہ رجسٹریشن لگا دیں گے تو پرماننٹ اس مسئلے سے ہمیں خلاص مل جائے گی. اس پر پوری تیزی سے کام چل رہا ہے, بڑا پروجیکٹ ہے. انشاءاللہ یہ میرا ٹارگیٹ ہے, اللہ کرے گا انشاءاللہ. دوسرا مسئلہ جو ہے ہمارا سیریس پرابلم, یہ تو ہمارے جو دریا کے کنارے جو ہمارے لوگ آباد تھے, یہ تو سوال کا بات ہے کہ یہاں پانی کی وجہ سے لوگ آباد ہوئے تھے, وہ پانی ہم سے چلا گیا, پانی ہم سے چھینا گیا. میں بہت بات سے کہوں گا, میں جو بھی پوزیشن ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے عوام کا حق کو چھینا گیا. میں اس میں بھی افسوس کرتا ہوں کہ اس وقت جو نمائندے تھے وہ اس کو بھی سمجھ نہیں تھی کہ بھائی تم اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے, تمہیں آپ کے علاقے کو تحفہ دیا ہے, آپ کو پانی دوسری یعنی 62,000 کیوسک پانی ادھر جاتا ہے اس نہر میں, 1,000 کیوسک پانی آپ کا آتا ہے اس پورے دریا میں. تو 1,000 کیوسک کدھر وہ مجھے بتایا, میں ان سب سے پوچھا, میں نے یہ ہمارے بیٹھے ہیں, میں نے کہا خاص کر یہ نومبر اس میں تو کوئی پانی کا کوئی پتہ بھی نہیں لگتا کہ پانی کہاں بہتا ہے. یہاں کے پیرجات تباہ ہو گئے, یہاں کی پانی کا سطح نیچے چلا گیا, یہاں کے ہمارے لوگ جہاں مٹی پکڑا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے, وہ بالکل ختم ہو گیا. یہاں اس کی وجہ سے ہمارے پانی کا سطح بہت نیچے چلا گیا. بہت اس طرح سب گوارے بات کتنا. میں خاص کر اس 2 گرمیوں میں, یہ ہمارے ساتھ اپنے گھر پر بیٹھے ہیں, ان کو تو ہم اتنا رگڑتے ہیں اور کسی ساتھ لڑائی بھی کرتے ہیں کہ اس گرمیوں میں تقریباً گدون علاقہ پورا پانی سے محروم. گرمیوں میں رمضان میں ہم خود ٹھیلے لایا کرتے تھے, اس کو پانی دیتے تھے. اس کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم پانی کو واپس بحال کریں. یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارے علاقے کو ضرورت ہے. ہم نہیں, ہم ٹھیک ہے تو ابھی روزہ بن گیا, ہمیں باقی پانی تو دے دیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ منسٹر صاحب کی قیادت میں اور 2 میٹنگز میں ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے وقت پلان بنا رہے ہیں کہ ہم اس پانی کو کیسے بات کر سکتے ہیں, اور ہم کوشش کریں کہ آج بھی میری ریکویسٹ ہے میرے منسٹر صاحب سے کہ یہ جو بروکر کا چیز ہے اس کو پریکٹس پارٹی دے دیا جائے. سیکورٹی کے ارینجمنٹ کر لیں, جو ارینجمنٹ سے آپ جب ریڈ پینٹ کے ارینجمنٹ کر سکتے سیکورٹی کی ادھر بھی کر لیں, میکینزم بنائیں, جو میکینزم اس کا کر لیں. لوگوں کو تو پکنک کی ریکریشن کو ایکٹیویٹی ملنی چاہیے, جو لوگ کو حاصل ہوئے اس کو تو کوئی اپرچونٹی ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ مطالبے سے حمایت کرتے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی انہوں نے ایگری کیا ہے, اور دوسرا جو چیف انجینئر غازی تو ہم نے اس کو بھی بلایا ادھر, تو اس کو ہم سیکورٹی دی ماشاءاللہ ستانه ډېر لوی مقام دی. تاسو چې کله سپیکر صوبایي اسمبلی وایي نو تاسو یو ډېر لوی ویژن و. تاسو د پیرګلۍ د ټوریزم خبره کړې وه. عمران خان وزیر اعظم چې دی سپیشل ټاسک فورس جوړ کړی دی
چې هر کال به 10 داسې مقامونه موږ ډیکلیئر کوو نو تاسو د NA18 تقدیر بدلول غواړئ نو هغه 10 مقامونو کې بیرګلۍ شامله ده. اس کو ہم نے شامل کیا ہے اور میرے آگے لگے ساتھ اٹھا ہوا ہے یہ خود بھی لگا ہوا ہے اور اس کی اس وقت جب میں تھا تو یہ احمد ناز بیٹا ہے میں نے دو تین ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بلایا ہوا تھا اس کے اوپر جو پروسیس چل رہا ہے لیکن یہ سب سے اہم یہ تو سب سے ایزی ہو سکتا ہے. میں ہمارے ساتھ چیف انجینئر سے بیٹھے تو میں واپس کے ادھر ادھر تو آپ نے بھی ہمیں کوئی اس میں سپورٹ کرنی کیونکہ یہ ہوگا تو یہاں کی کوئی بڑھے گی روزگار پیدا ہوگا ریگولیشن ایکٹیویٹیز بڑھیں گی. تو ایک تو میں نے اس پر کام شروع کیا کویت کی میں ہر ہفتے اس پہ میٹنگ کروں گا انشاءاللہ راستہ نکالیں گے اس کی. تیسری بات جو سب سے اہم تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ بتا کہ ایجنسی کی بارے کیا تھا کہ گیس گھر گھر تک پہنچیں گے. تاجر خان صاحب ہمارے جی میں پورا گیس کی شاپ نمبر شروع ہو چکے ہیں پوری علاقہ میں. تو جن کی آپ نے بات کی اس میں مرکبات اور رسک اور باقی تک ہم جو اس کی کو کر رہے ہیں باقی ہم دیکھیں کہ کس طرح اس کا ہو سکتا ہے. اور کوپی میں 22 وغیرہ تقریباً یہ کتنے ہوں گے 33 کلومیٹر اس کا ہم نے اپروول دے دیا ہے کہ کوپی میں کوئی گرم گیس کی وجہ نہیں رہے گا. پورا 40 کلومیٹر آپ کو یہ کوپی کو ملے گا. اور اس وقت ہم نے 5 بزنس کے جیسے 14 تاریخ کا الیکشن انشاءاللہ ہو جائے گا تو ہم پوری زور سے شروع کریں گے. صرف ایشو یہ کہ میں تاجر خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں جہاں ایسے ہمارا بیٹھے ہیں ایسے ڈبلیو کا تو آپ لوگ بیٹھے ہیں کا ایشو کا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے اس کا خود حل کریں ایک ہفتے کے اندر آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ بنا لیں ان کے ساتھ بیٹھیں کہ تاکہ ہمیں یہ مسئلہ نہ اور ہم جلد کر لیں. تو گیس مسئلہ میں نے چوتھی بات آپ سے کہی میں نے کہا تھا کہ بازی برودا کے علاوہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے سی پے کا میں نے سی پے کے حوالے سے بھی بڑا اس کو کمپین چلایا تھا. شکر الحمدللہ اس وقت پھر 3 میٹنگ ہو چکی ہے. اس میں ایک میٹنگ میں نے جو کنسرن منسٹر تھا حسن بختیار صاحب چیف منسٹر کے تھے ہمارا سابق چیف منسٹر صاحب سکر صاحب اور پوری ڈپارٹمنٹ بلایا ہوا تھا. اس کے لیے ہم نے ایک میکینزم بنایا بھی اور 2 LHA کی ساتھ میٹنگز کی جو میں بہت معذرت میں کسی پر تنقید نہیں میں بہت جیسا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ NHA نے خیبر پختونخوا میں گزشتہ اتوار میں مجھے کوئی دکھائے کہ کہاں کام کیا کوئی کام نہیں کیا. مطلب یہ وار زون ہے وار آن ٹیرر کی وجہ سے یہ ہمارا کا پوری طرح متاثر رہا. یہاں کی انڈسٹریز تباہ برباد ہو گئی یہاں کی اکانومی تباہ برباد ہو گئی یہاں کی سوشل لائف ڈسٹرب ہو گئی. چاہے کہ اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے اس کو ایک اسپیشل پیکج دے جاتا وہ نہیں دیا. انشاءاللہ تعالیٰ کو ہارٹ سے لے کے ڈیڑھ خان تک روڈ کو انشاءاللہ پریارٹی میں مکمل کریں گے انشاءاللہ. چکدرا سے لے کے چترال تک روڈ ہے اس کو پریارٹی میں رکھا ہے اور اس کو ریگولرلی بات کر رہے ہیں. اور آج پر نصیب صاحب روڈ پہ گئے میں پولیس کے ساتھ بات کی تو انشاءاللہ تعالیٰ چترال سے چترال تک روڈ اور چترال سے گرد یہ سارے روڈ کو ہم نے پریارٹی میں رکھا ہے. اور NHA چیئرمین کو کہا کہ آپ نے گزشتہ 60-70 سال تک جو ہمیں ہمارا قرضہ ہے وہ ہمیں دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور 5 سال میں NHA اتنا کام کرے گا کہ انشاءاللہ ہم اس کو ایکوموڈیٹ کریں گے جو ہمارے مومنٹ کے لیے انشاءاللہ. میں آخر میں منسٹر صاحب ضرور اتنا کروں گا کہ جو واقعہ کا خیال ہے کہ ہمیں واقعہ کی وہ سیریس پرابلم ہے. راستے میں بھی ہماری بات ہو رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کرنا میں خود لائن مین ہوں سپرڈنٹ بھی ہوں مجھے یہ سارے ایسے بیٹے ہیں سارے بیٹے ہیں مجھے بتائیں کہ اگر ہم سپورٹ نہ کریں تو آپ ڈائریکٹ بھی نہ کریں. تقریباً 68 لاکھ روپے کے ہم نے اپنے جیب تک دے ہم نے ٹرانسفارم کیا پوچھے وہ یہاں بیٹھے خانہ گھروں میں لوگ میں دیکھیں جیسے پوچھے میں نے خود اپنا جو ہے نا پک اپ اس کے لیے خود چینج کی اور 2 ٹیکنیشین
اور سارے جو ہے نا وہ پورا جاتے ہیں جو ہے نا اچھا بننا تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میکینزم کو تھوڑا امپروو کریں اور ابھی ان کو انسٹرکشن دے کہ جتنے بھی وہ روڈ ٹرانسفارمر اس کی بھی ایڈیشنل ٹرانسفارمر جو ہے وہ بنا تاکہ ہمارے آئندہ زمین کے پرابلم نہ ہو تیسرا جہاں بجلی نہیں خاص کر گزون میں بہت پرابلم ہے کہ وہاں کافی علاقہ بجلی سے محروم ہے. ہمیں کوئی ایک آپ ایکسپیشل کوئی دے دے تاکہ سروے کرے اور وہ سروے کر کے پھر جو ہے نا آپ اپنے فنڈ سے کریں. ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے گورنمنٹ فنڈ سے آپ مینیج کرتے ہیں کہ گزون کی جس علاقے کی بجلی نہیں ہے تو کہیں گے آپ ہمارے ساتھ کریں. میں پراوانی تھی مجھے نہیں ضرورت کہ میری نے جو عزت اللہ نے دی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس عزت کا. یہ اللہ نے کیا ہے, میرے عوام نے کیا ہے, میرے حلقے کے لوگوں نے کیا ہے. میں جو ہے نا یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر اپنے علاقے کے عوام کا قرض ہے, قرض. میں اس قرض کو ادا کرنے کے لیے میرے لیے صرف دعائیں نہ کرے کہ اللہ میرے ہاتھ میں برکت دے, اللہ میرے ہاتھ میں برکت دے. ربی زدنی علما, میرے علم میں اللہ اضافہ کرے, میرے سمجھ میں اللہ اضافہ کرے. اور میں اللہ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ اللہ تو بڑا ہے, ہم کمزور لوگ ہیں. یہ عہدے بڑے نہیں ہوتے, مقصد بڑا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ عہدہ میں ایک مقصد کے لیے استعمال کروں اور وہ مقصد ہے عوام کی فلاح بہبود. جب میں دیکھتا ہوں کہ غربت ہے, بے روزگاری ہے, تو مجھے خود بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میں انشاءاللہ اپنی زندگی اپنے لوگوں کے ساتھ گزاروں گا اور آپ کی گزاروں گا. میں جہانگیر علی یوسف زیال پاکستان وفدہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین سی بی اے کی طرف سے ایک گزارش لے کر آیا ہوں. تربیلا ڈیم میں ایک اسٹیشن ہے, آپ بھی جانتے ہیں, بخوبی سر بھی جانتے ہیں. وہاں پر ایک ہی اسٹیشن پہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ پہ ہارڈ ایریا الاؤنس ملتا ہے, رسک الاؤنس ملتا ہے. تربیلا پاورز میں جو امپلائیز ہیں ان کو جنریشن الاؤنس ملتا ہے, جبکہ جتنی بھی مینٹیننس ہے سب کچھ ہے وہ واٹر ونگ کرتی ہے. واٹر ونگ کے جو جتنے بھی ملازمین ہیں یا آفیسرز ہیں, نہ ان کو رسک الاؤنس کوئی ملتا ہے, نہ جنریشن الاؤنس ملتا ہے, نہ ہارڈ ایریا الاؤنس ملتا ہے, نہ پروجیکٹ الاؤنس ملتا ہے. سر آج میں ان کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کو گزارش کرتا ہوں, یہ گزارش آپ کی خدمت میں لائے ہیں اور مہربانی کر کے عوام کا تھل چاہے دولت زیادہ چلے تو کل حکومت کو سر پتا سی فرینڈلی ماحول میں پڑے گئے. لوگ صرف دور تاستاو چی دماغ سوچ کرتا ہے ان آفیسر ناس کی ذرائع کے پیش کرنا چی دانو کری داتا کہتا سو کچھ دانو تاثر جواب تاثر کری دے داتا دیر بارو کی چیتا دمائیو فرض دے دب مائیو فرض دے اور سچ دے دے خلق کو ایک بس کو بارو نستان ہے کہ مقدر پاک برکت چاہیے. مہربانیوں کی کہ دا فائل کی چیز دا چون کی چنان چیز دا کرم اگر لگنے فائل ورک کی چیزیں ٹھیک دا صحیح کار کوئی قانون تابع کار کوئی تو پاس جو کورس ہے کچھ سنوں ہے مطلب ہوئی تھی انشاءاللہ. میں جو میڈیا میں سب سے زیادہ میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے میڈیا کے لوگ جو ہیں میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور جس نے انتظامات کیے میں سب صحابی اطلاعات کے لوگوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ذات ایک ساتھ جو جاتا ہوا زبان شارع سنگا اسے